آقا کا یہ معمول تھا، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کا اہتمام فرماتے تھے۔ فضول قصے کہانیاں اور اسی طرح فضول ادھر ادھر کی باتیں پیارے آقا نے اپنی امت کو اس بات سے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے متصل سونے کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے صبح بیدار بھی آدمی جلدی ہو سکتا ہے، تاکہ اس نحوست کا اثر نماز فجر پر نہ پڑے۔ توجہ رکھنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب کا یہ معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کا۔ آپ قصہ گوئی اور کہانیوں کو عشاء کی نماز کے بعد پسند نہیں کرتے تھے تاکہ نماز فجر پر اس کا اثر نہ پڑے، لیکن ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف میں جن کی روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مسلمانوں کے معاملات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ اور مشاورت بھی عشاء کے بعد کر لیا کرتے تھے، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کا عام معمول تو یہی تھا کہ عشاء کی نماز کے متصل سو جانا، لیکن بسا اوقات حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی اہم کام کے بارے میں مشورہ کر لیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشورے کی نسبت حضرت صدیق اکبر کی طرف کر رہے ہیں کہ پیارے آقا ان کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ مشورے میں شیخین دونوں شریک ہوتے تو کام کی نسبت ہمیشہ بڑے کی طرف کر دی، اور ساتھ اپنا ذکر بھی فاروق اعظم نے کر دیا، وَأَنَا مَعَهُمَا، کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔